کو آگے بڑھاتے ہوئے بنا کسی تاخیر اور تمہید کے اور میں بنا کسی زیر کیے ہوئے جامعہ ہادہ کے شیخ ثانی اور معقر استاد محترم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد فہیم صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو زحمت سخن دوں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیالات سے اور اپنے عظیم خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد فہیم صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی معزز و محترم مہمان خصوصی علماء کرام اور عمائدین شہر ٹانڈا، عزیز طلباء اور طالبات، محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جس وقت نبوت سے سرفراز فرمایا تو اس قوم کو جو بہت سی برائیوں میں پہلے سے مبتلا تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو آخری کتاب دی تو اس آخری کتاب کا جو پہلا کلام کیا گیا وہ یہ کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا کہ پڑھیے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام پوری دنیا انسانیت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو دینا چاہتے تھے کہ اس امت کا جو انقلاب برپا ہوگا، یہ امت قیامت تک کامیاب، کامران اور سرفرازی اس کا مقدر بنے گی۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب اس کی بنیاد تعلیم پر رکھی ہوگی۔ ایک انقلابی حکم تھا۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ قوم جو پہلے سے بہت سی برائیوں میں مبتلا تھی، بڑے بڑے جرائم ان کے اندر پائے جاتے تھے، شراب ان کی گھٹیوں میں ان کو پلائی جاتی تھی، زناکاری عام تھی، ماں باپ کا کوئی احترام نہیں تھا، عورتوں کا کوئی احترام نہیں تھا۔ بعض علاقات میں تو عورتوں کو انسان سمجھنے پر بحثیں ہوتی تھیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ان تمام جرائم اور گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے جب اس قوم عرب کو خطاب کیا تو فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو انسان کی کامیابی اور بطور خاص امت مسلمہ کی کامیابی صرف تعلیم میں ہے۔ اسی تعلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ پیغام بھی دیا کہ تعلیم وہی معتبر ہوگی
جس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، اور وہی تعلیم معتبر ہوگی جو آپ کو اللہ کی حقیقت تک، اس پر ایمان تک، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس پر ایمان تک پہنچائے گا، وہی تعلیم معتبر ہوگی۔ اسلام کی جو بنیادیں رکھی گئیں، پہلی بنیادوں میں تعلیم کو اہمیت دی گئی۔ اس قوم کو زنا سے رکنے کا خطاب نہیں کیا گیا، اس قوم کو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے سے روکا نہیں گیا۔ پہلا پیغام جو دیا گیا وہ یہی کہ پڑھو، جب پڑھو گے تو ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تعلیم برائیوں کو ختم کر دے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں تعلیم کو بہت اہمیت دی ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو طلبہ اور طالبات یہاں بیٹھے ہیں اور ان کا جو بھی تکمیل کا پروگرام ہے، کچھ بخاری کی تکمیل کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ حفظ قرآن کی تکمیل کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ چند بچے مدرسے میں آئے اور ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں تعلیم دلانا شروع کر دیا اور پھر ان کی فراغت ہونے لگی۔ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ اس دنیا میں بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کی جھولیوں میں دین ڈال دیتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کی جھولی میں دین ڈال دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے یہ طلبہ اور طالبات ہوتے ہیں جن کا انتخاب اس بارگاہ عزتی کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جن بچوں نے تکمیل کی ہے ان کے ماں باپ نے اتفاقی طور سے مدرسے میں نہیں بھیجا یا قرآن کریم کی تعلیم کے لیے نہیں بٹھا دیا، بلکہ اللہ نے ان کے ماں باپ کو منتخب کیا، ان طلبہ کو منتخب کیا جنہوں نے آج تکمیل کی ہے یا تکمیل ہونے والی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ انتخاب ہوتا ہے۔ فلاں نے مشورہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، استاد صاحب نے کہہ دیا کہ ہم اسے آپ حافظ بنا لیں، یہ تو سب دنیا دار الاسباب میں چلتا ہے، لیکن اصل انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے تعلیمی جو ادارے ہیں، مدرسے ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ، اور آج کے دور میں خاص طور سے دینی تعلیم کی اہمیت، دینی اداروں کی اہمیت، مدارس کی اہمیت حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ آج مدارس کی جو اہمیت ہے، آنے والے ہندوستان کی جو شکل ہوگی، جس شکل میں بھی ملک پایا جائے گا، اس شکل میں ان مدارس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی طرح آنے والے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حکومت کے پیچھے، ارباب اقتدار کے پیچھے، عہدوں کے چکر میں اور پوزیشنز کے لالچ میں ان کی چاپلوسی کر رہے ہوں گے، لیکن ہوشیار یہی اللہ کے بندے جو بوریوں پر بیٹھنے والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، حدیث کی تعلیم دینے والے، اس زمانے میں بھی یہی ہوشیار ہوں گے۔ جو انسان اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو اس تعلیم میں لگائے گا وہ ہوشیار اللہ کی نگاہ میں ہوگا، ورنہ انسانیت تو چاپلوسی میں لگی ہوگی، حکومتوں کے، نیتاؤں کے، ارباب اقتدار کے، ان کی چاپلوسی کر رہی ہوگی۔ اس لیے یہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ اس ملک میں اس دور کا یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جس سے بڑی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ مسلمان چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہی تھے، ان کو اخلاقی، عقائد کی، ایمان کی جو ان کے ذہنوں کو خراب کرنے والی چیزیں تھیں، ان گندگیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بانی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے، وہ فرماتے ہیں کہ دینی تعلیم کا حاصل کرنا مسلمانوں کے ہر بچے کے لیے ایسے دینی اداروں میں جو اس طرح کے ادارے ہیں یہ لازمی ہے۔ جب تک یہ قوم دینی تعلیم حاصل کرتی رہے گی،
اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کا کردار محفوظ رہے گا، اس کے اخلاق محفوظ رہیں گے، اس کا کلچر محفوظ رہے گا، اسلامی تہذیب محفوظ رہے گی۔ اور جس دن دینی تعلیم کو چھوڑ دیا گیا، اس تعلیم کو پس پش ڈال دیا گیا، ثانوی درجے میں قرآن کو رکھا جانے لگا اور قرآن کو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس کو حاصل بعد میں کر لیا جائے گا، پہلے عصری درسگاہوں کے چکر لگا لیے جائیں، جس دن یہ ہونے لگے گا اس ملک سے اسلام ختم ہو جائے گا اور مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے ان مدارس کو اور اہل مدارس کو، ذمہ داران کو، اساتذہ کو، کہ انہوں نے ان اکابر کا سلسلہ آج تک زندہ و جاوید رکھا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، تاریخ دیکھیں، ہندوستان کی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کی کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن جو اس ملک میں کام کر رہی ہے، اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں مدارس سے جا کر جڑتی ہیں۔ اس کے افراد میں، اس کے رجال میں مدارس کے لوگ اس کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اس لیے یہ مدارس صرف عمارتوں کا، اینٹوں کا، پتھر کا اور یہ گارے کا نام نہیں ہے۔ مدارس تو وہ قلعے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بطور خاص مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کا، ان کے اخلاق کی، اسلامی تہذیب کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ اگر یہ قلعے نہ ہوتے، ہم اور آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، تو تصور کریں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ جو خدشات ہمارے اکابر نے اس زمانے میں ظاہر کیے تھے کہ آنے والے ملک میں جو حالات آئیں گے، اور آج ہم علی وجہ الوصوف کہتے ہیں کہ جو ان کی نظر ادراک کر رہی تھی، ان کی جو وہ صاحب بصیرت اپنی بصیرت کی بنیاد پر آنے والا ملک دیکھ رہے تھے، وہ آج جگ ظاہر ہے۔ ہر قدم پر ہمیں شرک دکھایا جا رہا ہے، شرک پڑھایا جا رہا ہے، شرک کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ قدم قدم پر آپ کو شرک نظر آئے گا۔ اگر یہ مدارس کی نعمتیں نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کس پتھر کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے، کس سمندر کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے، کس سورج کو پوج رہے ہوتے، کس مورتی کے سامنے ہم اپنا سر ٹیک رہے ہوتے۔ نہیں خدا جانتا کہ ہمارا کیا حال ہوتا۔ یہ تو مدارس کا ہم پوری امت مسلمہ ہندیہ پر ایک احسان ہے کہ اس نے ہمارے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا ہے، ورنہ نہیں پتا ہمارا کیا حال ہوتا، ہم کہاں ہوتے۔ مدارس کی اہمیت اور مدارس کا کردار آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے آپ جہاں بھی گئے، آپ نے سب سے پہلے دینی مرکز کا قیام کیا۔ مکہ المکرمہ میں جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ نے سب سے پہلے ایک دینی مرکز دار ارقم کے نام سے قائم فرمایا۔ صحابہ اسی مرکز میں جا کر دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں آپ نے سب سے پہلا جو قیام کیا وہ ایک مکان کو وہاں آپ نے دینی مرکز بنایا، اور جب کچھ فرصت ملی تو مسجد نبوی کی بنیاد پر آپ نے ایک دینی مرکز قائم فرمایا، اور اس کے باہر ایک چبوترا صفہ بنایا جہاں تشنگان علوم نبوت آتے تھے اور اپنے علم کی پیاس اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے زانوے تلمس دے کر کے بجھاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ سنت قائم چلی آ رہی ہے کہ مدارس، دینی مراکز چاہے جس شکل میں بھی پائے جاتے ہوں، اس مروجہ شکل میں ہوں یا ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہوں، اسی زمانے سے پائے جاتے ہیں۔ اور یہی مراکز، یہی مدارس، یہی دینی قلعے، یہی دینی ادارے ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محض یہ 40 یا 50 طلبہ اور طالبات یہاں بیٹھے ہیں اور ان کی دستار ہوگی اور یہ گھر چلے جائیں گے؟ نہیں، اس مدرسے نے اور اس جیسے ہزاروں مدرسے نے لاکھوں طلبہ اور طالبات اس سال یا پچھلے سالوں میں یا آئندہ سالوں میں پیدا کر کے اس امت ہندیہ مسلمہ کے لیے آنے والے 40-50 سالوں کا انتظام کر دیا ہے کہ ان کے دین کا اب یہی لوگ ضامن ہیں، یہی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور ہر نسل، آنے والی نسل میں اس تسلسل کو برقرار رکھنے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ تسلسل چلتا رہے گا، دینی مدارس اپنی سطح پر موجود رہیں گے، اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ انہی دینی مدارس میں سے ایک مدرسہ یہ جامعہ ہزا، جامعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس جامعہ کی تاریخ بڑی وسیع ہے، جن حالات میں اس کا قیام عمل میں آیا۔
حضرت مفکر ملت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما اور اشارے پر حضرت مولانا عبد الماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت والا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت اور فراست سے نوازا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بستی ایک علم کا اور تعلیم کا گہوارہ بنے۔ ان کا خواب تو یونیورسٹی آپ صحیح معنی میں وارث بنے، اور پھر اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائی۔ یہ اس ادارے کی مختصر سی تاریخ ہے۔ حالات آتے رہیں گے، مدارس پر بھی حالات آتے رہیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مدارس کی طرف متوجہ کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم دیں، اور اس ادارے کو ایک ایسے علاقے میں بستی کے قائم کیا گیا جو تعلیمی اعتبار سے انتہائی پسماندہ علاقہ تھا، اور یہ ایک ٹمٹماتا چراغ اس وقت جلایا گیا اور کچھ ہی عرصے میں ایک آفتاب و مہتاب بنا، جس کی روشنی سے مدرسے کے اطراف اور علاقے کے ہر گھر میں روشنی پہنچی۔ اس ادارے کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گھر میں اس آفتاب کی روشنی پہنچائی، ہر گھر کو روشن کیا ہے۔ اس لیے ہم یہاں بیٹھ کر یہ عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، مدرسوں سے جوڑیں، مدرسے کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا، اس زمانے میں وہ آسان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جیسی محنتیں ہمارے بچوں پر، ہمارے نوجوانوں پر آج کل کے حالات کے اعتبار سے کی جا رہی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم مدرسوں سے اپنا تعلق ختم کر لیں تو آنے والے چند سالوں میں یہ ہمیں مشرکانہ اعمال کرتے نظر آئیں گے۔ جس طرح سے شرک ہمیں ہر مقام پر، ہر جگہ پر دکھایا اور بتایا جا رہا ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان حرج کی بنیاد پر یا اس برائی کے نہ ہونے کی بنیاد پر بہت سے نوجوان اپنے ماتھوں کو، اپنے سر کو جس کو اللہ کے سامنے جھکانا تھا، بہت سے مشرکانہ اعمال کرتے ہوئے غیروں کے سامنے جھکاتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہر فرد یہ عہد کرے کہ میرا ہر بچہ دینی تعلیم سے جڑ جائے، مدرسے سے جڑ جائے، مدرسے کی تعلیم سے جڑ جائے۔ مدرسوں کو دو طرح سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مالی تعاون کی جو آپ مدرسے کا ہمیشہ کرتے رہے ہیں، ایک جانی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مدرسے کو اپنے بچے دیں، اپنی اولاد دیں، اور یہاں ان کی تعلیم کا ذریعہ بنائیں۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے ذمہ دار، یا جہاں بھی آپ مدرسے میں بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس مدرسے کی تعلیم کو بچے کے سینے میں ضرور رکھیں، ورنہ اگر مدرسے کی تعلیم نہیں ہے یا دینی تعلیم نہیں ہے تو ہمارے دین کی کوئی ضمانت نہیں ہے، ایمان کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اعتقاد کی، اللہ پر یقین کی کوئی ضمانت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہ ادارہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، جامعہ عبداللہ بن مسعود، عموماً سال کے آخر میں اساتذہ اور ذمہ داران ایک پروگرام پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک جھلک ہوتی ہے کہ پورے سال میں جو محنتیں ان طلبہ اور طالبات پر کی گئی ہیں، یہ ان کی حصولیابی اور وصولیابی رہتی ہے کہ یہ ہمارا پروڈکٹ ہے، یہ ہمارے افراد ہیں، یہ ہمارے رجال ہیں، اور آنے والی نسل کو یہ آگے بڑھانے والے ہیں۔ اس مدرسے کے اساتذہ، ایک نچلے پائیدان پر کام کرنے والا آدمی، مدرسے میں جھاڑو لگانے والا، مدرسے کے گیٹ پر بیٹھنے والا، مدرسے میں کھانا بنانے والا، اور مدرسے کی دارالحدیث میں مسند حدیث پر درس دینے والا اگر اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں بڑا بلند درجہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے اس طرح کے افراد تیار کی، سب کی محنتیں ہوتی ہیں، مدرسے کے ذمہ داروں کی، اساتذہ کی، نچلے پائیدان پر کام کرنے والوں کی، مسند حدیث پر، مسند درس پر بیٹھنے والوں کی، ان تمام کی محنتوں سے یہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کی محنت ہوتی ہے، بڑی محنتوں سے، بڑی جدوجہد سے، لگن سے دعائیں کی جاتی ہیں
پروگرام کے لیے، اس طرح کے مناظر کے لیے پورے سال دعائیں ہوتی ہیں۔ اساتذہ گھروں پر ماں باپ کے ان کی ذہن سازی کے لیے جاتے ہیں، کال پر بات کرتے ہیں تاکہ یہ بچے دین کے سپاہی بن جائیں۔ دین کو، ایمان کو، اسلام کو، ان سپاہیوں کی قیامت تک ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں اس طرح کے سپاہی ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارے دین، ہمارا اسلام قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا۔ یہ سپاہی، یہ ننھے منھے بچے اور یہ فضلاء جو دور دراز کے علاقوں میں جا کر کام کریں گے، اور یہاں کے ادارے کی یہ بھی خاص بات ہے کہ یہاں زیادہ تر فضلاء آج بھی آسام کے، بہار کے، منی پور کے، تریپورہ کے، ناگالینڈ کے ایسے علاقوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کر کیا رہے ہیں، مدرسے ایسے افراد یہاں سے تیار کر کے بھیجتے ہیں جو اپنے مقام پر جا کر، یہ طلبہ اپنے اپنے گھروں پر جا کر، اپنے اپنے گاؤں اور دیہات میں جا کر ان لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، مسجدوں سے جوڑتے ہیں، دین سے جوڑتے ہیں، اور پھر پورے ملک میں اسلام اور مسلمان تھوڑی بہت جس شکل میں بھی نظر آتا ہے، یہ انہی اللہ والوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جان سے، مال سے مدرسوں کا تعاون کریں، جس اعتبار سے بھی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے اساتذہ کو، ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، یہاں کے طلبہ اور طالبات کو قبول فرمائے، اور ان بچوں کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے بچوں کو عصری درسگاہوں سے ہٹا کر بڑے بڑے شاندار عظیم الشان اسکول سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے ہٹا کر یہ فیصلہ لیا کہ ہمارے بچے دین کے سپاہی بن جائیں، اللہ کا دین پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، حدیث پڑھنے والے بن جائیں۔ سلام ہے آج کے دور میں جب دنیا مادیت پرستی کی طرف، مٹیریلزم کی طرف جا رہی ہو، ایسے حالات میں ماں باپ کا یہ فیصلہ کرنا کہ ہمارے بچے دین کے سپاہی بن جائیں، سلام ہے ایسے ماں باپ کو، ایسی ماؤں کو جنہوں نے پورے سال حفظ قرآن کی تکمیل کے لیے اپنے بچوں کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔ عموماً جلسوں میں ماؤں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن سلام ہے ان بہنوں کو جنہوں نے ان بچوں کو یہاں تک پہنچایا۔ ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، ان کا ایک بڑا کریکٹر، ان کو بنانے میں، ان کو سنوارنے میں، روزانہ صبح مدرسے بھیجنا، دوپہر میں ان کا استقبال کرنا، پھر دوپہر میں بھیجنا، پھر شام کو بھیجنا، 3 ٹائم کی یہ ذمہ داری ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھ کر اٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برابر کا اجر عطا فرماتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسی ماؤں کو سلام، ایسے ماں باپ کو سلام جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کار خیر کے لیے منتخب فرمایا، اور آنے والے زمانے میں بھی جو لوگ ارادہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو دین کا سپاہی بنانے کا، وہ ارادہ کریں اور اپنے بچوں کو خدمت دین کے لیے وقف کریں، اپنی جانوں کو وقف کریں، اپنے بچوں کو وقف کریں۔ دین کو ہمیشہ ضرورت رہے گی، ایسے سپاہیوں کی، ایسے رجال کی، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ان کے سروں کو اونچا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ان کو ایسے تاجوں سے نوازے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ۔ دعا کریں اور ارادہ بھی کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا ہی سپاہی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے، یہاں آنے والے تمام مہمانوں کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔